اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے کس کس نقصان پر روئے۔ زرگام کی محبت ہونے کے باوجود اس کی زندگی میں سیکنڈ چوائس کے طور پر شامل ہونے پر، زرگام اور نگاہ کے اس تعلق کے بننے یا ٹوٹنے پر، یا پھر ان ساری باتوں کو اس سے چھپانے پر، اس پر سمرین بیگم کہہ رہی تھی کہ وہ ساری سچائی سے واقف نہ تھی۔ اب مزید کیا جاننے والا تھا جو اس کی ذات کے پڑھچے اڑا دینے والا تھا؟ اسے آج ایک دفعہ پھر سے کلوزٹ اور اس میں رکھی گئی چیزیں یاد آئیں تو دل چاہا کہ سب تہس نہس کر دے، اس سے پہلے کہ ان لوگوں کی ہستی پناہ کرے جنہوں نے اس کی زندگی کو مذاق بنایا تھا۔ جتنا سنا تھا، جتنا سمجھا تھا، اسی کو حقیقت مانتی وہ اس وقت خود اذیتی درد کی انتہا پر تھی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہیں آج کی رات مزید صبر کر لو میری جان، یہ رونا بند کر دو اور زرگام کے آنے تک خود کو سنبھالو پلیز، اس کے آنسو پوچھتے ہوئے انہوں نے کہا تو زرگام کے نام پر دل جیسے شرارے بھڑکنے لگے، لیکن بمشکل خود کو سنبھالتی وہ منہ دھونے کے بعد ملک منزل چلی گئی تھی۔ اور اس وقت ملک ہاؤس اپنی فریب کاریوں کے باعث کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا، اور شاید نکاح کے اتنے لمبے دورانیے کے بعد پہلی دفعہ دل سے زرگام ملک کی منتظر تھی کہ اب وہ سود بازیوں کے حساب کا وقت تھا اور اپنے تئیں اس کے لیے مکمل تیاری، بنا حقیقت جانے، بنا حقیقت سمجھے وہ سب سوچ بیٹھی تھی کہ ان پر فسوں رات کی تاریکی اور گلاب کی پھولوں کی دل فریب مہک، وہ دو دلوں کی رومان پر جو دھڑکنوں کی گونج سے اس وقت اپارٹمنٹ کا وہ کمرہ معطر تھا جہاں کچھ دیر قبل رباہن انہیں چھوڑ کے گیا تھا۔ نہ صرف اپارٹمنٹ چھوڑ کے گیا تھا بلکہ انہیں زبردستی ان کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں سجائے گئے بیڈ روم میں بھی پہنچا کے آیا تھا، جہاں اس وقت 3 سیٹر صوفے پہ بیٹھی نگاہ بیڈ پہ بیٹھے نین کی گہری نگاہوں کے ارتکاز سے بے چین ہوتی اپنی ہتھیلیاں رگڑ رہی تھی۔ پیچ کلر کے دیدہ زیب سوٹ کے ساتھ سرخ دوپٹے کندھوں پر رکھے، مسلکی بالوں کو کیچر میں جکڑے، سلور سینڈل پہنے، جوڈی کے نام پر کانوں میں حسب معمول ٹاپس، جبکہ ہاتھوں میں انگوٹھی پہنے قدرے نروس سی بیٹھی وہ کہیں سے بھی چند گھنٹوں کی دلہن نہ لگ رہی تھی۔ وہ کبھی بھی اتنی دبوئی یا شرمیلی نہیں تھی، لیکن نئے رشتے کے احساس کے تحت کمرے کی تنہائی اور اس کی گہری بے باک نگاہوں کا ارتکاز اسے صحیح معنوں میں بکلا رہا تھا۔ اس کی بوکھلاہٹ اس وقت دو چند ہو گئی تھی جب وہ بیڈ سے کھڑا ہوتا، مضبوط قدم اٹھاتا، اس کی جانب بڑھا اور پھر بڑے اطمینان کے ساتھ ہی اس کے صوفے پہ آ کر یوں پرجمان ہو گیا کہ اس کا مضبوط کندھا اس کے دائیں کندھے کو چھوتا ہوا اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا، اور اس کی بوکھلاہٹ کو اطمینان سے ملاحظہ کرتے ہوئے اس نے بڑی سہولت کے ساتھ اس کی گود میں دھرے بائیں ہاتھ کو تھاما تو نگاہ کو جیسے کرنٹ سے لگا تھا اس نے بڑی بے ساختگی سے ہاتھ کو فوراً کھینچنا چاہا، لیکن دوسری جانب فوری گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس کے ارادے کو ناکام بنا دیا تھا۔ نین پلیز، نئے بندے اس رشتے کا اعزاز تھا، دونوں کے دلوں میں پنپتی محبت کی تپش تھی، جو بھی تھا، لیکن نگاہ اس لمحے کی نگاہوں کی گرمی سے پگھلتی جا رہی تھی۔ اس قدر گھبرا کیوں رہی ہو؟ اس کے ہاتھ کو دائیں ہاتھ میں تھامتے ہوئے وہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کی کلائی کی نبض کو ہولے سے دباتا اس کی دھڑکنیں سسکا رہا تھا۔ مجھے ایسے دیکھو گے تو گھبراؤں گی ہی نا؟ نامحسوس انداز میں ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے وہ غائب سے لہجے میں بولی تو اس کی دلکش کہکے اگلے ہی پل کمرے کی فضا کو معطر کر گیا، جبکہ وہ اس کے دیکھنے سے غائب ہو رہی تھی۔ اس کے اتنے عرصے کے بعد زندگی میں بھرپور کہکے کی سن وہ بےہودی اور سرشاری سے بنا پلک چپکائے اس کے ہوبرو چہرے کو تکے گئی۔ میرے دیکھنے کی تو خیر ہے، لیکن خدا کی قسم اگر تم مزید کچھ سیکنڈ انہی والہانہ نگاہوں سے مجھے تکتی رہی تو میں خود ہی ضبط کھو بیٹھوں گا۔ اس کی نگاہوں کی محویت اور برآفتگی محسوس کرتے وہ اپنی بمشکل ہنسی ضبط کرتا بھاری لہجہ دلکش لہجے میں بولا تو وہ فوراً گڑبڑاتی اپنی نظریں جھکا گئی۔ جب تمہارا دل اسیر ہوا تھا تو کبھی سوچا تک نہ تھا کہ یوں ایک دم سے جدائی درمیان میں آن پڑے گی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ جو بولنا شروع ہوا تو بیتے دنوں کی اذیت سے نگاہوں کے چہرے کا رنگ فوراً بدلا تھا۔ اس نے بے ساختہ نظر اٹھا کے دیکھا تو جو اس کے حواس کے بجائے اس کے ہاتھوں پہ نظریں جمائے اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی پہ موجود انگوٹھی کو گھما رہا تھا۔ یہ جدائی اس قدر ظالم تھی کہ ہمارے بہت خوبصورت جذبات اور احساسات تک کھا گئی، لیکن اس کی اچھی بات یہ رہی کہ جو محبت ہمارے دل کے نہانوں میں مکی تھی وہ اس کی رگیں اب ہمارے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہیں۔ اس کے بھاری لہجے میں بیک وقت بہت سے احساسات اور جذبات سانس لے رہے تھے۔ اس سارے دورانیے میں جو کچھ تم نے فیس کیا ہے اس کا مداوع شاید میں کبھی نہ کر سکوں، لیکن وہ مزید بول رہا تھا جب اس نے اپنے ہاتھ کی گرفت سے چھڑوائے بغیر ہی آگے بڑھ کر بہت نرمی سے اس کے کندھے کو اپنے ہونٹوں سے چھوا تھا۔ نین اور نگاہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں تھے، نہ کبھی انشاءاللہ ہوں گے۔ جو ہوا ہمارا نصیب تھا، اور ہمارا نصیب اللہ نے اس قدر شاندار لکھا ہے کہ ہزاروں صحبتوں کے بعد بھی آج ہم ایک ہیں۔ بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے قیمتی جذبات کا اظہار کرتی وہ اسے بیتے دنوں کی حالی سے نکالتی پرمسرت احساس سے مبتلا کر گئی تھی۔ تم میرے لیے بہت قیمتی ہو نگاہ۔ اس پل نگاہ کے الفاظ اور خوبصورت جسارت کے سامنے وہ واقعی اپنے الفاظ کو ہیچ سمجھ رہا تھا، تبھی محبت اور حقیقت سے
ملغوب ہوتے اس نے اسے بازوؤں میں بھرتے ہوئے پوری شدت سے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے خود میں پینچا تو اس کی سانسیں گویا سینے میں اٹکنے لگی تھی۔ بے پناہ ہمت کا مظاہرہ کرتی وہ اپنے ہی دل فریب جسارت سے اس کی تکلیف کم کرنے کی کوشش کرتی۔ اس کے ایسے رد عمل کے لیے قطعی تیار نہ تھی، تبھی اس کی مضبوط گرفت سے اپنے حیا سے مغلوب کر گئی تھی۔ نین میری سانس بند ہو جائے گی، دبے دبے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا تو اس کے لہجے کے مدر پن نے اس کی مدہوشی کو مزید بڑھاوا دیا۔ ابھی نہیں، ابھی عشق کے امتحان مزید بھی ہیں، ابھی مجھے تمہیں یہ بھی بتانا ہے کہ کب کب تمہاری جدائی کے احساس نے میری سانسوں کی رفتار کو کم کیا تھا۔ ہاتھوں کے حالے میں اس کا ملائم چہرہ تھامے وہ بے خودی سے اس کے چہرے کے تمام نقوش کو اپنے نرم گرم لمس سے دہکاتا گمبھیر آواز میں بولا تو اس نے ہتھیلی میں پسینہ اترنے لگا۔ مجھے پلیز تم کچھ مت بتاؤ۔ اسے اپنے ہونٹوں پہ جھکتا دیکھتی وہ مارے گھبراہٹ کے بولی تو اس کے ہونٹوں پہ بڑی معنی خیز مسکان پھیلی تو پھر اسی مسکان کے رنگ اس کے ہونٹوں پہ بھی بکھرنے کے لیے اس پہ جھکتا چلا گیا، جبکہ اس کی باہوں میں مقید نگاہ اس کی گستاخانہ پیار بھری حرکت پہ بے ساختہ دونوں بازوں کا حصار اس کے گرد مضبوط کر گئی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ انتقام یا بدلے کی جس راہ پہ ہم لوگ نکل چکے ہیں اس کی منزل کیا ہوگی، مگر میں اس لمحوں کو تمہارے سنگ اس انداز میں عمل کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے روم روم میں میری محبت اتر جائے۔ اس کی سانسوں کو روانی بخشنے کے بعد اس کی سراہی دار گردن کو اپنے لمس کی حدت سے مہکاتا وہ بھاری لہجے میں بولا تو نگاہ اس کی فوراً جانب دیکھا تو اپنی پاگل ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اس کے چہرے کو اپنے نازک ہاتھوں میں تھاما۔ جو تم چاہتے ہو اس میں اللہ تم سب کو کامیاب کرے، لیکن اس سب میں تمہیں ہر حال میں میرے پاس لوٹ کے آنا ہے کہ میں نے تمہارے بغیر اتنے سال کاٹے ہیں۔ مجھے آنے والی زندگی تمہارے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے والدین کے ہمراہ گزارنی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ ایک ان کہے وعدے میں بندتی نئی امیدوں کے دیپ جلا گئی، اور انہی دیپوں کے سائے میں خود کو محسوس کرتا وہ کھل کے مسکرایا تھا۔ پھر اس نے اس آنے والی نئی زندگی کی جانب ایک نیا قدم بڑھائے۔ اسے اپنی باہوں میں سمیٹتے وہ گمبھیر لہجے میں کہتا ہوا بیڈ کی جانب بڑھا تو اس کی دھڑکنوں نے ایک دفعہ پھر سے شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ لائٹ بند کرو، جب تم مجھے ایسے دیکھتے ہو تو مجھے شرم آتی ہے۔ اور پھر اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد اس نے اس کی جانب دیکھا تو وہ فوراً ہائب سے انداز میں بولنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے لین کی محبت بڑی شدت اسے مکمل طور پر اپنے بس میں کرتی ہر شے سے بیگانہ ہونے پر مجبور کر گئی تھی۔ اسے بازوؤں میں سمیٹتے وہ ہجر کی فصلیں کاٹنے کے بعد ملنے والی اس وصل کی رات میں اس کے وجود کی نرمیوں کو محسوس کرتا اس کی رگ رگ میں اتر رہا تھا، جبکہ اس کے بازوؤں میں مقید نگاہ اس کی شدتوں سے مدہوش ہوتی اس کے بازوؤں پہ اپنی گرفت مضبوط کرتی اس کی خوبصورت قید میں سمٹتی چلی گئی۔ آج بہت دنوں کے بعد وہ کچن کی طرف آئی تھی، کیونکہ شازمین میر اس دن کی بدکلامی کے بعد اسے موقع ہی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کوئی اس طرح سے کام کرے، بلکہ وہ اپنے کاموں اپنے پیپرز میں ہی مصروف کیے ہوئے تھا، جبکہ کلثوم میر اس کے کھانے وغیرہ کی ذمہ داری ایک کل وقتی ملازمت تھی۔ لیکن آج صبح ہی شازمین میر اس کے شوہر کے دیور کے گھر نکلنے کے بعد جب وہ ڈرائیور کے سہارے ہمراہ پیپر دینے کے لیے نکلا تو کلثوم میر کو بھی ساتھ لے گیا تھا تاکہ ان کا بھی منتھلی چیک اپ کروایا جا سکے۔ اس وقت دوپہر کے 4:30 ہو رہے تھے، لیکن ان دونوں کی واپسی تحال نہ ہوئی، اس لیے وہ اپنے لیے چائے بنانے کے لیے چار ناچار نیچے چلی آئی تھی۔ ساس پین لے کر اس میں دودھ ڈال کر ابھی برنر پر رکھا ہی تھا کہ قدموں کی آہٹ پہ فوراً گردن گھمائی تو نگاہ خود کو تختی سامے میر سے جا ٹکرائی تھی۔ چائے پیو گی؟ اسے یوں کھڑے دیکھ تختے پا کر اس نے از راہ مروت استفسار کیا، کیونکہ اس کے یوں کھڑے ہونے پر اس نے سونے پہ سہاگا خود کو تختے پا کر بے چین ہوئی تھی۔ کبھی جو تم یوں اتنی آسانی سے پوچھو کہ ذو النورین میر لو گی؟ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولتی وہ سانس لینے کو رکی تو دودھ میں چینی ڈالتی ضلع نے سائیں سائیں کرتے دل و دماغ ساتھ پلٹ کے حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا جو اسی طرح اس کو تکتی مزید بولی تھی، تو میں لمحے کی دیر کیے بغیر تمہیں کہوں کہ ہاں مجھے سارے کا سارا ذو النورین میر دے دو۔ اس کے لہجے میں پنپتی لاحاصل حسرتیں ضلع کے پورے وجود کو جلا کے راکھ کر گئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایک ڈرامے کی مانند بندھے اس انچاہے رشتے میں آنے والے یہ انکشافات اسے اس قدر تکلیف کیوں دے رہے تھے؟ تمہیں اگر ذو النورین چاہیے تو تم اسے مجھ تک پہنچنے سے قبل اپنے نام کر سکتی تھی۔ کافی ثانیوں کے بعد وہ مشکل خود کو اور بکھرتے دل کو سنبھالتی وہ سادے سے لہجے میں بولتی دودھ میں بنتے ابال دیکھنے لگی، مگر آنکھوں میں امڑنے والی آنسوں کی دبیج تہ اسے پریشان کر رہی تھی۔ کتنا ہی آسان تھا نا اس شخص کو پا لینا جس نے آپ کو عزت پہ وار کیا ہو؟ یہ سوال اس سے پوچھتے اس کے دل نے ہزار بار اس پہ ملامت کی، لیکن وہ ضمیر کی بات یوں ہی مطمئن کیا کرتی تھی اس نے اس کی عزت پہ وار کیا تھا۔ تبھی وہ رخ موڑ گئی تھی، جبکہ اس کے کڑے سوال پہ وہ گہری سانس بھرتی اس کی سمت مڑی جو ہنوز کچن کی دہلیز پہ کھڑی تھی۔
تو کیا جس نے عزت پہ وار کیا ہو اسے دوسروں سے مانگنا اس قدر آسان ہے؟ اس کا انتہائی سکون سے پوچھا گیا سوال سامع میر کا چہرہ بلبلاہٹ سے سیاہ کر گیا تھا اور اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو باریک بینی سے پرکھتی ہوئی وہ مزید بولی، ایسا تب ہوتا ہے سامع جب ایسا نہ ہوا ہو، کیونکہ جو عزت پہ وار کر دے وہ چاہے دل کی اونچی مسند پہ کیوں نہ بیٹھا ہو، اسے پیروں کی دھول بننے میں دیر نہیں لگتی۔ لیکن کیا ہے نا، یہ بات تم آج تک کسی سے کہہ نہیں سکی۔ جو پرچار تم سے یہ تمہاری ماما کرتی ہیں، ذوالنورین نے تمہاری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، بلکہ اس کے کردار کی مضبوطی اور شخصیت کی خوبصورتی تمہارے دل پر ضرور وار کر چکی ہے۔ وہ جو کبھی پلٹ کے نہ بولی تھی اور نہ آج ایسا آئینہ دکھا گئی جس میں دکھائی دیتی تو اپنی کریہ صورت اسی آہنت میں مبتلا کر چکی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم کہہ رہی ہو۔ بہت مشکلوں سے اپنی دیگر کو ہوتی حالت کو سنبھالتی وہ نفی کرتی ہوئی بولی تو ضلع نے پلٹ کر آنچ مدم کی اور کیبنٹ سے مگ نکالنے لگی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ ویسے بھی اگر تمہیں ذوالنورین چاہیے تو اپنی ماما سے رابطہ کرو، کیونکہ میرے اور اس کے نکاح کے ہونے میں سے لے کر نکاح ختم ہونے تک تمام زنجیریں انہی کے ہاتھ میں تھی، اور ایک واسطہ تم نے بھی ڈال لو، کیا پتہ ایک زنجیر تمہارے لیے ہلاک کے تمہیں بھی تمہاری چاہت دلا دیں۔ چائے کا مگ چھانتے ہوئے وہ تلخی سے بولی تو اپنی چائے لے کر وہاں سے چل دی، اور اپنی تلخی اور تکلیف میں وہ کچن کے کچھ فاصلے پر ویل چیئر پہ موجود ذوالنورین اور اس کے ساتھ کھڑی کلثوم میر کی آمد سے قطعی بے خبر تھی۔ عجیب ڈگر پہ زندگی آ ٹھہری ہے۔ جاب کے لیے نکلی تھی تو اپنی عزت نفس کا سودا کر کے جاب ملی۔ اس جاب نے شخصیت اور کردار کو تار تار کر کے ایک انچاہے رشتے میں با دیا، اور اب جب میرے ذمہ لگے سارے کام مکمل ہونے والے ہیں، اس رشتے کو ختم کرنے کا وقت نزدیک آتا جا رہا ہے، تو یہ رشتہ انچاہا میرے احساسات کو کیوں بدل رہا ہے؟ چائے کا مگ ہاتھ میں پکڑے وہ صوفے پہ اکڑوں بیٹھی دکھتے سر کے ساتھ مسلسل سوچے جا رہی تھی، اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیوں میرا دل اس رشتے کو لے کر بدل رہا ہے، جبکہ میں جانتی ہوں اس رشتے کی کوئی منزل نہیں، نہ اس شخص کے دل میں میری کوئی اہمیت ہے۔ فراگندہ سوچیں تھیں کہ ذہن کو الجھائے تھکائے جا رہی تھی۔ اس پہ متضاد اس نگاہ سے نکاح کا تذکرہ، اور اب سامع کا کھل کے اس کے متعلق اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار اس کا اندر باہر جیسے سلگنے لگا تھا۔ میری طرف سے باڑ میں جائے وہ شخص اور اس کی چاہنے والیاں۔ 2 پیپرز رہ گئے ہیں بس اس کے، اور اماں بھی ٹھیک ہو چکی ہیں۔ بس اسی ہفتے کے اندر اندر واپس پاپا کے پاس چلی جاؤں گی۔ جب سوچوں کہ یلغار بڑھنے لگی تو وہ اکتا کے قدرے بلند آواز میں بڑبڑا کے کہتی ٹھنڈی ہوتی چائے کی گھونٹ پڑنے لگی۔ اسی لمحے ادکھلے دروازے پہ مدم سی دستک کے ساتھ کلثوم میر بیٹے کے ویل چیئر گھسیٹتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ ان دونوں کو دیکھ کر بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تو کلثوم بیگم نے توجہ سے اسے دیکھا، جو براؤن کلر کی لانگ شرٹ کے ساتھ سیاہ پاجامہ پہنے ہم رنگ دوپٹہ عادتاً اچھے سے اوڑھے اپنے لمبے گھنیرے بالوں کی چوٹیاں چھپائے ہوئے تھی۔ نازک کلائیاں ان کے پسند کے مد نظر سوٹ کے ہم رنگ چوڑیاں سے سجی تھی، جبکہ سفید پیر سیاہ رنگ کی دوبٹی چپل میں مقید بہار دکھلا رہے تھے۔ آپ ٹھیک ہے نا ماں؟ چیک اپ کروایا ہے تو سب ٹھیک ہے نا؟ اس کی نظروں سے گھبراتی ہوئی تو وہ بولی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر اسے ساتھ لگایا۔ تم بہت اچھی اور بہت پیاری ہو، میرے نین کی دلہن ہو، اس کے دل کا سکون ہو، محبت سے کہتے ہوئے انہوں نے اس کی پیشانی چومی تھی تو ذوالنورین میر کے ساتھ محبت کے اس والہانہ اظہار پہ اس کی پیشانی عرق آلود ہوئی تھی، جبکہ انہیں جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ ان سے بلا واسطہ نہ بچانے والی ذلت تھی، تب سے اس کی قدر و اہمیت ان کی نظر میں مزید بڑھ گئی تھی۔ اور اسی وجہ سے آپ خود بہت اچھی ہیں، اس لیے آپ کو میں اچھی لگ رہی ہوں۔ ان کی محبت کے جواب میں سادگی سے مسکراتے ہوئے اس نے عقیدت سے ان دونوں کے ہاتھ چومے اور انہیں صوفے پر بٹھایا۔ آپ کا پیپر کیسا ہوا؟ اماں کے سامنے وہ پوری کوشش کرتی تھی کہ آپ کہہ کے مخاطب کیا جائے۔ جتنی محبت اور والہانہ پن کے ساتھ اپنی ماں سے ان کے متعلق استفسار کیا ہے نا، اتنی محبت اور چاہت کے ساتھ مجھ سے سوال کیا ہوتا تو میں اپنی ماں سے زیادہ محبت کے ساتھ جواب دیتا۔ وہ جو اتنے دنوں کے بعد یوں اسے سامنے پا کر پرسکون ہو چکا تھا، اس کے مخاطب کرنے پر اپنے مخصوص انداز میں بولتا، اپنے لمحوں میں گڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ اماں کی موجودگی میں ایسی لفظی بے شرمی کے مظاہرے ہر پر وہ ہونک ہوئی تھی، جبکہ کلثوم میر بیٹے کی شرارت اور بہو کی بوکھلاہٹ دیکھتی زیر لب مسکرائی تھی۔ اتنی فضول اور بے وجہ باتوں کے بجائے اگر 2 لفظوں میں پیپر کے متعلق بتا دیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ کلثوم میر کی مسکراہٹ پہ حاجل ہوتی وہ فوراً اپنی گڑبڑاہٹ پہ سپاٹ تاثرات سے جائے خشک لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ اب چونکہ جہاں سے اس شخص سے دستبرداری کا فیصلہ کر لیا تھا تو پھر اس شخص کو چام سے بچانا بہت ضروری تھا، اس لیے اس نے فوراً تلخی اور سرد مہری کا لبادہ اوڑھا تھا۔
میری مزدوری کو کیش مت کریں میڈم، بہتر ہوگا کہ یہ فاصلہ کم کر کے اپنے سوال کا جواب پا لیں۔ اس کے گلے میں لٹکتے موتی کو لبوں سے چھونے کی قدر اس قدر زیادہ ہو رہی تھی کہ اس نے دوبارہ اپنا مطالبہ دہرایا تو اتنی فضول ضد پہ اسے اب غصہ آنے لگا تھا۔ میں کپڑے تبدیل کر لوں؟ بیٹے کی سرکش تاثرات دیکھتی ہوئی کلثوم میر نے انہیں پرائیویسی دینے کے لیے قدم ساتھ والے کمرے کی جانب بڑھا دیے تھے تو ان کے ایک دم سے اٹھنے پر وہ بھی گڑبڑاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، مگر اس سے قبل کہ وہ بھی ان کے پیچھے لپکتی تب تک اپنی ویل چیئر اس کے نزدیک کرتا وہ اس کی کلائی اپنے گرفت میں لیتا رکنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ اپنی کلائی پہ پرتپش سی گرفت محسوس کرتی ضلع نے حیرانگی سے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تو اس نے ہولے سے اس کے بازو کو جھٹکا دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اس کی گود میں آن گری تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کے کندھے پہ دایاں ہاتھ رکھے ہوئے جبکہ بایاں ہاتھ اس کے سینے پہ جمائے وہ اس کی حالت پہ حرکت سے جھٹپٹائی تھی، مگر اس کی بات کو نظر انداز کیے اس نے ایک بازو اس کی کمر میں کے گرد حائل کیا اور دوسرا اس کی گردن کی گرد لپیٹے دوپٹے کی جانب بڑھایا تو اس نے ہائے فضیلے کی دل اس حرکت کے ماحص جان کو زوروں سے دھڑک اٹھا تھا۔ ذوالنورین پلیز کوئی بدتمیزی مت کرنا، اس کے لمس دوپٹے میں محسوس کرتے اس نے ڈوبتے لہجے میں اسے روکنا چاہا تھا، مگر اس وقت وہ گویا باہر ہر شے سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ اس لمحے اس کا سینہ کی چار دیواری میں دھڑکتا دل فقط اس نیلے موتی کا اسیر ہوا پڑا تھا۔ دوپٹے کا حالہ ختم ہوتے ہی نظر جب اپنے مطلوبہ شکار سے ٹکرائی تو نظر میں سرشاری سکون، راحت اور مدہوشی ایک ساتھ اتری تھی، اور انہی کیفیات سے بہرہ ہوتے ہوئے اس نے چہرہ جھکاتے ہوئے لب اس موتی پر رکھے تو ضلع کا رواں رواں کانپ اٹھا تھا۔ اسے اس پل کا اس کا یہ لفظ اس موتی پہ نہیں بلکہ اپنے دل کے نہاہانوں میں اترتا محسوس ہو رہا تھا، اور اپنے اس نقصان پہ ششدر ہوتی ایک جھٹکے سے اس کے حصار کو توڑتی لرزتے قدموں کے ساتھ اس کی گرفت سے نکلی تھی۔ بابا بس خبردار، تم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب میرا تمہارا رشتہ یہ تمہارے ایگزامز اور ماں کے ٹھیک ہونے تک کی مشروط تھا۔ اب اس کی پونچھ کچھ فرلاں کے فاصلے پر کھڑی وہ کپکپاتے ہوئے لہجے میں بولی تو ایک ہاتھ سینے پہ رکھے دوسرے ہاتھ میں اپنی قمیض کو مضبوطی سے جکڑے بولے جا رہی تھی، تمہارے پیپرز بھی ہو چکے ہیں اور اماں بھی ٹھیک ہو چکے ہیں، اس لیے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ تم اپنی مرضی اور چاہت سے نگاہ سے واسطہ بھی بنا دیا اور سامیہ سے بھی۔ بمشکل اپنی بات مکمل سے بھاگتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف گئی تھی جبکہ کچھ لمحے کے بعد اسے کمرے میں ایک دھماکے کی آواز آئی تھی جو یقیناً ایک مگ اس مگ کے ٹوٹنے کی آواز تھی، وہ جو ان کے آنے پہ میز پہ رکھی اٹھ کے کھڑی ہوئی تھی، اور مگ کی ٹوٹی ہوئی کرچیاں اور سرخ ہوتی آنکھوں کے ذوالنورین نے پلٹ کر ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ آخر مجھے بتائے گا کہ میری بنائی گی چائے کی قسمت اس قدر خراب کیوں ہے؟ اپنے کمرے کے وسط میں کھڑے ربحان نے کڑی نگاہوں سے واش روم میں سے بھیگا ہوا چیرا لے کر نکلتی اب گرنے کے استفسار کے تو اسے ہنسی چھوٹ گئی تھی، جسے بمشکل دباتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کی بیڈ روم چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ اب اس میں میرا کیا قصور؟ میرا کوئی قصور نہیں۔ کرسی پہ بیٹھے اس نے سکون کی توجہ اپنی جانب مبذول کرے جو ہنوز آپ کی بڑی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ قصور بیگم جان، سب سے زیادہ قصور آپ ہی کا تھا۔ تو پہلے تو اتنے مہینے تم میری محبت سے انحراف کرتی، اس چائے کو پینے بھی آمادہ نہ ہوئی، اور اب جب تمہیں مجھ سے محبت، اسے فاصلے پہ کھڑا وہ تپتے ہوئے لہجے میں بولے جا رہا تھا۔ جب اس نے تیزی سے اس کی بات قطع کی، میں تم سے محبت نہیں کرتی ہوں، اس نے حسب معمول محبت سے بے نیازی برتتے انکار کیا تو وہ جل اٹھا تھا۔ بالکل تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، لیکن میرے بغیر نیند نہیں آتی بس تمہیں۔ اس کے جلتے بھونتے انداز پہ اس نے جھنپتے ہوئے ناک پہ مکھی سے اڑاتے ہوئے اس کی بات حسب سابق اگنور کیا تھا۔ اوکے، تو میں کہہ رہا تھا کہ اب جبکہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوئی لیکن تمہیں میرے بغیر نیند نہیں آتی، اور اسی محبت نہ ہونے کی وجہ سے میری بنائی ہوئی چائے پہ شرف حاصل کر لو، اور پھر میری بخشنا چاہا تو میری بدتمیز اولاد ظالم سماج بن گئی۔ پریگنینسی پیریڈ میں بہت سی چیزوں کے ساتھ اسے چائے سے بھی اپنی طبیعت خراب محسوس ہوتی تھی۔ تبھی جب اس نے ربحان کی بات کو مکمل کیا تھا، بنائی گی چائے پینی چاہی تو طبیعت بگڑنے پر ربحان کی صدمے سے حالت جو ہوئی تھی وہ جو ابھی تک نارمل نہ ہوئی تھی۔ ویسے اس چائے میں کیا ہے جو تم مجھ سے پلوانے کے لیے اتنے اتاولے ہوئے ہو؟ محبت ہوئی تھی یا نہیں، لیکن ان دونوں کا رشتہ بہت ہی خوبصورت رنگوں اور احساسات سے بھر چکا تھا۔ ان کی آپسی نوک جھوک اور باتیں اس رشتے میں انوکھے رنگ بھر رہی تھی، اور یہ ربحان کی کوشش اور محبت کا ثمر تھا۔ اس میں میں نے تویز ڈالی ہے کہ تم میری محبت میں سر تا پا ڈوب جاؤ۔ جب میں تم سے پیار کروں تو تم میری شدتوں کا جواب دگنا دے۔ مجھے شرارت سے بولتے ہوئے اس کی آنکھیں چمکنے لگی تو آپ گرنے کا چہرہ آنکھوں میں شرم نہ لگا۔ تم اتنے بے شرمگی لہجے میں اسے ٹوکنا چاہا جب دروازے پہ ہونے والی دستک کے ساتھ دادو کے دیے گئے پیغام پہ وہ ششدر سی ہو کے رہ گئی تھی۔ بھابھی آپ کے بھائی آئے ہیں نیچے، ماما آپ کو بلا رہی ہیں۔ طلال، اس نے سرگوشی کے سے انداز میں کہتے ہوئے ربحان کی سمت دیکھا جو خود ہنسا حیران نظر آ رہا تھا۔ ریلیکس، آؤ نیچے چلتے ہیں۔
اسے تسلی دیتے ہوئے وہ نیچے اپنے ساتھ نیچے لایا تو طلال رضا اور حماد گردیزی کے علاوہ بی جان سمیت لاؤنج میں موجود پرسکون ماحول میں بات چیت کر رہا تھا، جبکہ قریب میز پہ پڑے شاپنگ بیگز بتا رہے تھے کہ انہیں طلال شاہ اچھے مہمان کی مانند کے ساتھ لایا ہے۔ السلام علیکم، ربحان بآواز سلام کرتے ہوئے لاؤنج میں قدم رکھا تو طلال کے چہرے کے تاثرات فوراً تبدیل ہوئے، لیکن سر جھٹکتے ہوئے اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ربحان کے بڑھائے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا اور پھر اس کے پہلو میں کھڑی آپ گنے کی جانب بڑھا، جو ہنوز قدرے خوفزدہ سی نگاہوں سے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے اس بات کا تو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ طلال اس کے گھر آئے گا، اور جو اس طرح مہمان بن کر وہ یہ بات کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ٹھیک ہو تم؟ اس کے ساتھ لگاتے ہوئے اس نے نرمی بھری سنجیدگی سے استفسار کیا تو بھائی اس کے التفات پہ اس نے پلکیں بھیگ گئیں۔ میں ٹھیک ہوں، اماں سائیں اور بابا سائیں کیسے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی صوفے پر برجمان ہوتے وہ مدھم سے لہجے میں بولی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا حسب معمول وہ سارے اونچی آوازوں میں بولتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ میں بتا رہی ہوں کہ آج کے بعد اس قدر گرمی میں تم لوگوں کا انتظار نہیں کروں گی، زور سے بولتے ہوئے وہ آگے بڑھی۔ جب صوفے پہ آپ گنے کے ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ آپ کو مجھ سے جو بھی بات کرنی ہے وہ میرے گھر آ کر کریں، آپ کی بہن کا گھر ہے وہ، لیکن آپ کو شاید لڑکیوں کے بیچ راستہ روک کر باتیں کر بگاڑنا زیادہ پسند ہے۔ وہ اپنے والد کی مرضی کے مطابق ان لڑکیوں کے ذریعے اپنے انتقام لینے کا بھی اپنے ہی کہے گئے الفاظ اس کی سماعتوں میں گونجتے اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ رک کیوں گئی؟ آگے آؤ، یہ تمہاری بھابھی کا بھائی ہے طلال۔ بی جان نے اسے رکتے دیکھا تو وہ وہیں سے پکارا، جبکہ بی جان کی پکار پہ اس نے نظر گھما کے اس کی جانب دیکھا تو دونوں اسی کی جانب بڑی سرت سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اپنی نگاہیں اس کی نگاہوں سے چرائیں۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ وہ واپس پلٹ جائے، لیکن پھر سب کی توجہ خود پہ مرکوز پا کر اس نے واپس وہیں پہ آنا چاہا۔ دوریا، یہ تمہارا لچڑ ہیرو تو گھر تک آ گیا ہے۔ اس کے پیچھے سے چلتی زمل نے مدھم آواز میں سرگوشی کی تو وہ دبی دبی آواز میں غرائی، بکواس بند کرو اپنی۔ اسے اچھے سے لتاڑ کے وہ اپنی ہی ان لوگوں کے نزدیک پہنچی اور سپاٹ انداز میں سلام کر کے بی جان کے پاس بیٹھ گئی۔ اتنے غصے میں کیوں ہوں آج؟ اس کے چہرے کے زاویے بغور ملاحظہ کرتے ہوئے ربحان نے استفسار کیا تو وہ جیسے پھٹ سی گئی تھی۔ یہ سارا زمن کا اور داؤد کا قصور ہے، نہ جانے چھٹی ٹائم کے وقت کون سی دوستیاں نبھانے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ میں باہر دھوپ میں سڑ کے کوئلہ بن جاتی ہوں۔ ہبکی سے بولتے ہوئے اس نے ان دونوں کی شکایت لگائی، جبکہ ربحان ساتھ بیٹھے طلال کی نگاہیں بہت دلچسپی سے اس کی دھوپ اور غصے کی شدت سے سرخ ہوئے چہرے اور مسلسل حرکت کرتے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ دھوپ کے الزام دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم آلریڈی جلتا بھونتا کباب بن چکی ہو۔ داؤد نے اس کی دہائی سن کے فوراً جواب دیا تو وہ بلبلا اٹھے، لیکن سامنے بیٹھے طلال کی موجودگی کے باعث اپنے ہاتھوں اور زبان کو وہ مشکل بریک لگائی۔ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں دوریا، اگر آج کے بعد یہ تمہیں لیٹ کریں تو گاڑی کی چابی لے کر نکل آیا کرنا۔ ربحان نے بہت سنجیدگی کے ساتھ اسے مشورہ دیا اور اس کا چہرہ ایک دم کھل اٹھا اور اس کا گاہے بگاہے نظریں ڈالتا طلال ان بدلتے رنگوں کو بغور پرکھ رہا تھا۔ کھانا لا گیا ہے، تم لوگ جلدی سے فریش ہو کے آؤ اور آپ آؤ بیٹا۔ سائرہ بیگم کی اچانک آمد پہ باتوں کا سلسلہ ایک دم تھما تھا، جبکہ کھانا لگنے سے سن کے اس کی بھوک ایک دم سے چمک اٹھی تھی۔ بنا کسی تگدو کے وہ اپنی جگہ چھوڑی۔ نہیں آنٹی، کھانا نہیں کھاؤں گا، میں آپ گنے سے ملنے آیا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کھانے کا سن کر اس نے فوراً سنجیدگی سے معذرت کی اور چائے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم پہلی دفعہ ہمارے گھر آئے ہو، اس طرح بنا کچھ کھائے گئے تو تمہاری بہن اور بھانجے کی گلٹی فیل ہوگا۔ اس کے اٹھنے پہ ربحان بھی اس کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو اس نے دگنا زیادہ سنجیدگی سے گویا تو طلال کے آپ گنے کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے حجل سا ہوتے ہوئے دوپٹہ اپنے وجود کے گرد مزید پھیلاتے ہوئے اپنی فطری ہڑبڑاہٹ چھپانے کی کوشش کی۔ پھر نہ جانے ایک دفعہ پھر سے اس جنگلی بلی کو دیکھنے کی طلب تھی یا واقعی بہن اور ہونے والے بھانجے کی ناراضگی کا احساس تھا۔ وہ ربحان کی معیت میں کھانے کی میز تک پہنچ گیا۔ کھانا انتہائی پرسکون ماحول میں کھاتے ہوئے اس کی نگاہیں گاہے بگاہے اپنے کزنز اور بہن بھائیوں کے ساتھ الجھتی ہوئی دوریا پر بھی جا رہی تھی۔ کیا اب تم سے بات کرنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ اب تو تمہارے گھر میں کھڑا ہوں۔ پورچ میں ربحان کے ساتھ کھڑے طلال نے جب پتھریلی روش پہ چلتی دوریا کو عقیدت بیگم کی طرف جانے کے لیے گیٹ کی جانب بڑھتے دیکھا تو وہ بے اختیار اسے پکار بیٹھا۔ اس کی بے اختیاری پہ جہاں دوریا نے اچنبھے سے پلٹ کر دیکھا اور اس کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ کھڑا ربحان غصے سے اس کی جانب پلٹا اور ان کی جانب آتی اب گنے اس جرأت پہ جیسے تھرا اٹھی۔ اس جرأت کا ماخذ جان سکتا ہوں طلال چاہ؟ ربحان کا خشک لہجہ وہاں موجود دونوں لڑکیوں کا خون خشک کر گیا تھا، جبکہ وہ نہایت پرسکون انداز میں گویا ہوا۔ کچھ دن قبل ہماری حویلی میں ہونے والے حادثات کی بدولت تمہاری بہن میری جانب سے غلط فہمی کا شکار ہو چکی تھی، میں وہ دور کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اس بظاہر سادگی بھرے انداز پہ دوریا کا دل چاہا تھا کہ اس شخص کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے، جبکہ ربحان کا چہرہ ہمارے غصے
ضبط کے سرخ اور آپ گرنے کا چہرہ کسی انہونی کے خیال سے سفید پڑتا جا رہا تھا، اور اسے اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے گھر تک آ جائے گا۔ اور میری بہن سے تمہارا کیا رشتہ ہے جو اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے تم نے اتنا کشٹ اٹھایا اور اس کی بہن کے گھر چلے آئے، جس کا گھر تم اجاڑنا چاہتے ہو؟ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تیز، اور جبکہ الفاظ دو دھاری تلوار کی مانند ہو رہے تھے۔ کیونکہ میں پسند کرتا ہوں تمہاری بہن کو۔ انکشاف اس قدر اچانک اور گہرا ہوا کہ ربحان کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا اور اس کے جبڑے پہ گہرا نشان چھوڑ گیا۔ دوسری جانب اس انکشاف پہ جہاں دنیا سن ہو چکی تھی، وہیں آپ گرنے کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ تم جانتے ہو کیا بکواس کر رہے ہو تم، اور کس کے سامنے کر رہے ہو؟ اس کے گریبان کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے وہ دبی دبی آواز میں گرایا تو آپ گرنے ایک دم سے جیسے ہوش میں۔ ربحان پلیز بھائی کو چھوڑے۔ تیزی سے اس کی جانب بڑھی، وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتی اسے تلال سے دور دھکیل گئی تھی، جبکہ اس کے اس عمل پہ ربحان نے ہولے سے گھور کے اسے دیکھا، لیکن فی الوقت اپنے بھائی کی جانب متوجہ تھی۔ میں یہ سب اس لیے آرام سے سہ گیا ہوں کیونکہ ایسا وار میری جانب سے بھی تم پہ کیا گیا تھا، مگر میری بات پہ اپنی انا کو حاوی کرنے کی ضرورت نہیں۔ بنا محبت کے اپنا نام لگ جانے کی صورت میں تم نے ڈنکے کی چوٹ پہ ہم سے ہماری بہن چھینی تھی۔ بات کرتے کرتے وہ ایک دم رکا تو اس کے لفظ محبت پہ ربحان کا دل جیسے پھڑک اٹھا تھا، لیکن طلال نے فوراً ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ کرتے ہوگے تم محبت یا عشق، لیکن اس وقت بات صرف نام کی تھی۔ جب میں تمہاری بہن کو پسند کرتا ہوں، اس لیے کسی چور دروازے یا خاندانی سیاست اور داؤد کھیلنے کی بجائے تم سے ڈائریکٹ اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہوں۔ انکشافات کی زد میں ہے ڈولتی دوریا نے جب اپنی ٹانگوں کو بے جان ہوتا محسوس کیا تو وہیں گھٹنوں کے بال بیٹھتی بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ اور میں جیسے تمہاری یہ خواہش خوشی پوری کر دوں گا، جاؤ یہاں سے، اپنا راستہ ناپو۔ لڑکے اسے گھورتے ہوئے، اس نے جلائے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے گیٹ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ بہیو ربحان، یہ بات مت بھولو کہ وہ مہمان ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ گرنے کا بھائی ہے۔ رضا گردیزی صاحب کی باوقار اس قدر اچانک گونجی کہ وہ سب بے وقت چونک کر اس کی جانب مڑے تھے، جو وہیں روش پہ حق تک بیٹھی دوریا کو بازو میں ہلکے میں لیتے کھڑا کر رہے تھے۔ بیٹا، اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا جو کہ ہم نے سن لیا، لیکن بہتر زیادہ یہی رہے گا کہ تم اپنی یہ خواہش اپنے گھر کے کسی بڑے کے ہمراہ آ کر کرو، تاکہ ہمیں ہر طرح کا ممکنہ جواب دینے میں آسانی ہو۔ اس کے تدبر سے بھرپور آواز پہ طلال کے کشیدہ اعصاب قدرے پرسکون ہوئے تھے جب ربحان نے ناراضگی سے باپ کی جانب دیکھا، جو اب ایک بازو میں دوریا کو لیے دوسرے ہاتھ میں اس سے مصافحہ کر رہے تھے، جو ہاتھ تو بظاہر گردیزی صاحب سے ملا رہا تھا، لیکن نگاہیں اس کی ان بازو میں سمٹی کھڑی دوریا پہ مرکوز تھی۔ اس نے زیادہ بھی گھرو گے تب بھی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ اپنی نظریں جھکا لو، پھر نہ کہنا کہ پولیس والے نے لحاظ نہیں کیا۔ اس کی حرکات اور سکنات کو ملاحظہ کرتے ہوئے ربحان کی بنائی ہوئی آواز ابھری تو اب کی بار بھائی سے ملنے اب گرنے بھی نے گھور کے دیکھا، جو طلال سے بدل ناخواستہ ہاتھ ملاتا اسے رخصت کر رہا تھا۔ ویسے آج مجھے یقین ہو گیا کہ میں کے والے سامنے آنے پر بیویاں یوں ہی شوہروں پہ ظلم ڈھاتی ہیں۔ طلال کے رخصت ہوتے ہی اب گرنے کی جانب بڑا ہنوز کڑی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ فی الحال مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ تڑاک کے جواب دینے کے بعد وہ دوریا کی جانب گردیزی صاحب کی واپس جانب پلٹی تھی اور اندر کی جانب بڑھ رہے تھے، جبکہ وہ سالے کے بعد بیوی کے تیور ملاحظہ کرتا پرسوچ نگاہوں سے سردر دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا، جہاں سے وہ تینوں اندر غائب ہوئے تھے۔ بوجھل قدموں کے ساتھ وہ اندر کی جانب ملک منزل کا گیٹ پار کرنے کے بعد اندر کی جانب بڑھا، جہاں آمنہ بیگم، احسن صاحب اور زنیہ بیگم کے ہمراہ بیٹھی چائے پی رہی تھی، اور ان سے ملنے ملانے کے بعد وہ کوئی بھی مروت اور تکلف نبھائے بغیر شوہرے کے متعلق استفسار کرنے لگا تھا۔ اور پھر اس نے شوہرے کے بارے میں پوچھا، کیونکہ ملک ہاؤس میں داخل ہوتے ہی اسے سمرین بیگم نے شوہرے کے متعلق آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے منتظر ہونے کا بھی پتہ بتا دیا تھا، اور وہ اپنی زندگی کے اسی لمحے سے حائب تھا جب اسے شوہرے کو ان سب سے آگہی دینی تھی۔ زنیہ بیگم کے جواب دینے پہ وہ گہری سانس خالص سے حلق کرتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے مضبوط قدموں کی منزل اس کے کمرہ تھا، جس میں وہ گزشتہ کچھ گھنٹوں میں مقیم تھی۔ ہولے سے مقبل دروازے پہ دباؤ ڈالتے اس نے دروازہ واقعتاً اندھیرے میں ڈوبے کمرے کا استقبال، جسے دیکھ کر نہ جانے کیوں دل کی گھٹن مزید بڑھ گئی تھی۔ چند قدم آگے بڑھا کے اس نے دیوار پہ ہاتھ مارتے ہوئے سوئچ آن کیا تو کمرہ یکجک روشنیوں سے نکھر گیا تھا۔ روشنیوں سے آشنائی حاصل ہوتے ہی اس نے اضطرابی نگاہ سے کمرے میں دوڑاتی نظر صوفے کے پشت پہ ٹکائے فلور کشن پہ گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی شوہرے پہ پڑی، تو جس کی کمر پہ بکھرے بال دیکھ کر اس کی گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے